اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ریسورسز پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ڈیولپمنٹ ریسورسز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی کا ایک کوشچن ہے، مینشن میجر پرابلمز which have arisen due to indiscriminate use of resources۔ اس کے ہمیں میجر پرابلم بتانے ہیں کہ کیا کیا ہو جاتے ہیں جو ہم انڈسکریمنیٹ یوز آف ریسورس کرتے ہیں، جب ہم ان کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں ان ریسورسز کی۔ ہیومن بینگز ہیو یوزڈ ریسورسز indiscriminately and this led to the following problems۔ جو انسان بے تحاشا استعمال کرتا ہے، بے دردی سے ان ریسورسز کو کاٹتا ہے، ان کا استعمال کرتا ہے، تو ان کی ایسے ہی نقصانات بھی ہیں، ان کی مشکلات بھی ان سے ہوتے ہیں۔ ریسورسز نمبر 1، ریسورسز ہیو ڈپلیٹڈ ڈیو ٹو گریڈ۔ یہ ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں جب ایک انڈیویجول گریڈ میں آ جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، یا کوئی ملک لالچ کرتا ہے یا کنٹریز لالچ کرتے ہیں۔ ریسورسز ہیو ایکومولیٹڈ ان فیو ہینڈز۔ جب ریسورسز کم ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، وہ تقسیم ہوتی ہے دو سیگمنٹس میں، ٹو سیگمنٹس، دیٹ از ہیوز اینڈ ہیو ناٹس۔ عزیز بچوں، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، اور ریچ اور پور۔ جب ان کا ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں تو پھر دو جملے وجود میں آتے ہیں، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، ریچ اور پور۔ Indiscriminate exploitation of resources led to the global ecological crisis۔ پھر جب ہم نے ان ریسورسز کا بے تحاشا استعمال کیا تو اس کا اثر براہ راست کس پر پڑتا ہے؟ گلوبل وارمنگ اس سے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو پھر ہم ہاہاکار مچ جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج بارش پڑنی چاہیے، تو اس وقت دھوپ ہوتی ہے۔ جب ہمیں دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بارش گرتی ہے یا برف باری ہوتی ہے۔ اوزون لائر ڈپلیشن، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل پولوشن، پھر پولوشن وجود میں آ جاتا ہے، اینڈ لینڈ ڈیگریڈیشن، اور اسی کے ساتھ یہ جو اگر بارش یا ہوئی بھی تو اس سے پھر اتنی برستی ہے جب زمین بنجر ہوئی ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل پولوشن جب ہو جاتا ہے تو زمین بنجر بن گئی، اس کے ساتھ جب بارش گری تو وہ لینڈ ڈیگریڈیشن ہو جاتا ہے، تو زمین آہستہ آہستہ پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پسیاں وغیرہ نکل جاتے ہیں۔ تو وہ جیسا عزیز بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی جو خطرناک بارش گری تو بہت سارے جگہوں پر لینڈ سلائڈز ہوئے، درخت گرے، روڈ نکل گئے۔ یہ اسی کی وجہ سے ہے جب ہم نے ان ریسورسز کا بے تحاشا استعمال کیا۔ اس کے بعد عزیز بچوں ایک اور سوال ہے، ہاؤ ہیو ٹیکنیکل اینڈ اکنامیکل ڈیولپمنٹ لیڈ ٹو دا مور کنزمپشن آف ریسورسز۔ جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس نے اکنامیکل، اس سے تو خرچہ کم ہے لیکن کنزمپشن پر اس کا بہت بڑا اثر، ریسورسز پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ میں نے اس کا سولوشن لکھا ہے، while early human societies used to consume much less resources۔ پہلے ہمارے جو یہ آبادی تھی تو کم تھی، تو ریسورسز بھی کم استعمال ہوتے تھے۔ with the dawn of industrial era، جب یہاں پر کارخانے وجود میں آئے تو consumer have exponential rise، تو آہستہ آہستہ اس میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہوتا گیا۔ جب اضافہ ہوتا گیا تو پاپولیشن کا سائز بھی بڑھتا گیا۔ جب پاپولیشن کا سائز بڑھا تو آٹومیٹیکلی انکریز ان آور ڈیمانڈز، ہماری خواہشیں بھی بڑھ گئی۔
ڈیو ٹو چینج ان لائف اسٹائل، جو ہماری زندگیاں بدلی تو ہمارے ڈیمانڈز بھی بدلے. یہی وجہ ہے کہ جب آبادی بڑھی تو ڈیمانڈیں بھی بڑھی. کیوں؟ وقت کے ساتھ ساتھ، لائف اسٹائل کے ساتھ ساتھ. پہلے زمانے میں earlier and user to have few wants، پہلے کچھ خاص چاہتے نہیں تھی، کم ہی چاہت تھی. بٹ ان ماڈرن سوسائٹی our needs have multiplied، آج کے اس دور میں ہماری جو یہ چاہتے ہیں یہ ڈبل ہو گئے ہیں، ملٹیپلائڈ ہو گئے ہیں. اینڈ سو کنزیومرز آف ریسورسز ہیو آلسو ملٹیپلائڈ، جو یہ ریسورسز ہیں ان کا بھی ڈبل ہم نے استعمال کیا ہے. ریپڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، جو ہم نے اس میں بے تحاشا تیزی سے جو ہم نے ترقی کرنی شروع کی، ہیو بین associated with more and more exploitation of various natural resources. تو ہم نے جو یہ خدا کے کارخانے ہیں، جو قدرت کے یہ کارخانے، ان کا بھی ہم نے بے تحاشا استعمال کیا ہے. ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ان فاسٹ ڈپلیشن آف نان رینیویبل ریسورسز، نان رینیویبل انرجی ریسورسز، جو یہ ہم نے ٹیکنالوجی جو ہے آج کا تیز ترین دور ہے، ان سے بہت ڈرت ہو گئی ہے نان رینیویبل ریسورسز کی، مینلی کول اینڈ پیٹرولیم، اور اس کی بہت قلت ہو گئی ہے عزیز بچوں. آلسو ویریس منرلز، اور جو بہت سارے معدنیات ہیں. مینیمنگ ایکٹیویٹیز، ڈیم، خاص کر جو یہ ڈیم ہوئے، جو میں نے کل بھی آپ کو کہا گڈھے جو ہیں ان پر بھی اثر پڑا. اور جو ہم نے یہ مکانات بنائے ہیں ان کی ان ریسورسز سے، ان پر بھی ان ریسورسز پر اثر پڑا. اربنائزیشن اینڈ انڈسٹریل ہیو آل انٹرفیئرڈ وتھ ایکولوجیکل بیلنس، اور اس سے کیا ہوا، جو اس براہ راست اس موسم پر اثر، ایکولوجیکل بیلنس، جو ہمارے ایکولوجیکل بیلنس آف نیچر، جو ہم نے اس قدرت کے ان خزانوں کو بے تحاشا ان سے استعمال کیا ہے، تو براہ راست اس کا خمیازہ اس نیچر کو نیچر پر پڑا، تو جس کی وجہ سے ڈیو ٹو لارج اسکیل امپیکٹس، اور اس کے برے نتائج بھی ہم نے دیکھے ہیں اور دیکھتے آئے بھی ہیں. عزیز بچوں، میں ان نٹشل کہوں گا، جو بھی یہ ہم نے رٹ لگایا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان ریسورسز کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ڈیولپ کرنی چاہیے یہ ہمیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈیو ٹو ان اویئرنیس کی وجہ سے ہم ان سے وہ ہم ان کا احتیاط نہیں کر سکتے ہیں، جس کا وجہ یہ ہے کہ ہم برے نتائج دیکھ رہے ہیں. عزیز بچوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ریسورسز کی ریسورس کی طرف خاص دھیان دیں. عزیز بچوں، یہ 2 سوالات ہیں جو آپ کو کتاب پر بھی ملیں گے، اور آپ ان کو ساتھ ساتھ کاپی بھی بناتے جاؤ گے اور یاد کرنے کی کوشش بھی کرو گے. اور خاص کر آپ جو آج یہ پینڈیمک سچویشن کووڈ چل رہا ہے، تو آپ اس کا بھی خاص خیال کرو گے. آپ اپنے گھروں میں ہی اسٹے کرو گے اور اپنی صفائی کی طرف خاص دھیان دو گے. اللہ حافظ.